پیسے چاہیے لے لو، بولن دے پیسے اچھا بولو یار۔ محمد میں بھی حامیم دال، احمد میں بھی حامیم دال۔ فرق یہ ہے جب نبی بولتا ہے نا حمد کرتا ہے تو اللہ کی کرتا ہے، اور جب اللہ کرتا ہے تو ہم اپنے مصطفیٰ کی کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ او چلیا او چلیا او کم ملیا قانون کی پتہ مدینے والے دیشان۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فرمایا کملی والے انہوں تے تیری شان دا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ انے نے انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں کو تے عقل ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں کو تے علم ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں تے شعور ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ سونیا تیرا ذکر میں بلند کیتا تیرے واسطے تاکہ جنہیں تیرے عاشق نے پتہ لگ جائے جنہ ذکر اللہ کرے اوہ ذکر صدیق اکبر کیوں نہیں کرے گا، اوہ ذکر فاروق اعظم کیوں نہیں کرے گا، اوہ ذکر عثمان غنی کرے گا، اوہ ذکر مولا علی کرے گا، اوہ ذکر حسن حسین کرے گا، اوہ ذکر بلال کرے گا۔ حضرات شکر سے لین دے چڑھ پریشان نہ ہو، بولو اللہ کا نام ہی لینا ہے نا بھائی۔ الف اللہ جدو لین لگ پاؤ گے نا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی نام لینا اتنا مشکل نہیں، بوٹی لانی مشکل ہے، زمین بڑھانی پہندی ہے، پانی لانا پہندا ہے، بیج پانا پہندا ہے، حفاظت کرنی پہندی ہے۔ ایسے واسطے خود تسی نہیں لا سکتے، ایک ہوندہ استاد، ایک ہوندہ امام، ایک ہوندہ سیاستدان، ایک ہوندہ نا ابا جی، ایک ہوندہ نا اماں جی، ایک ہوندہ نا بھائی جان۔ جیڑا کام انہاں سارے کو نہ ہو سکے نا وہ تے پھر کسی مرشد کی لوڑ ہے۔ پیری مریدی ہاتھ چومن دا نام نہیں، پیری مریدی نعرے لان دا نام نہیں، پیری مریدی تعریفاں کرن دا نام نہیں، پیری مریدی اے وے کہ امتی نو نبی نال جوڑ دیتا جائے۔ امتی نو نبی نال جوڑ دیتا جائے۔ تسی ایسا کی جوڑنا اتنے تے نبی خود اپنے امتی نو جڑن دا موقع دے رہے۔ کسے جلے نے کیا علم بڑا سی اس کو، عقل بھی بڑی سی، اور کدی کدی عقل بھی معوف ہو جاتی۔ ایک لفظ ہے اردو دا، عقل فلانے دی ماری گئی، پنجابی کہنے عقل ماری گئی، عقل معوف ہو گئی، اور کئی اتنے مشہور ہو جانے نے اور ایت ہے ہی بے عقل۔ پھر کئی نے بارے کہہ دیں عقل تے ہے ہی کوئی نہیں، عقل تے کولو ہی نہیں لگی۔ عقل نہ کرنے نہیں یار تسی، میں کوئی ایسی گل نہ کریں جی کوئی اسمان تو لے کے یہ وہی گل نہیں تسی کر دیو اپنی زبان کے اندر۔ علم بھی بڑی چیز ہوتی ہے، علم ہوئے یا نہ ہوئے۔ اے دی مثال ہے جی میں اکھاں ہون تے نہ ہون، علم والا ہوئے جی دی اکھاں نہ، جی تو کوئی علم کوئی نہیں ہو دی اکھی کوئی نہیں۔ علم بھی ہوئے سمجھنا ہوئے، عقل بھی ہوئے کہ ماری جائے۔ ایسا ہی ایک شخص ہی وہ کہنے لگا اے تسی ہر ویلے مدینہ مدینہ کر دے ہو، اور مدینہ تے بڑی دور ہے۔ وہی میں تھکی ہوا بہت بڑا لمبا سفر کر کے آیا، تو پھر لمبا سفر کر کے جانا ہے، میں بہانے پہ ڈھونڈنا، اتھے ہی تقریر ختم کر کے ٹر جا سکتا۔
بولو وہ ہے سی بڑا عقل مند. تسی بھی کبھی آگ بیٹھتے ہو یار بڑا سیانا بندہ ہے, بڑا ہی عقل مند ہے. ایسا ہی ایک بندہ وہ کہنے لگا تو یار مدینہ 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 مدینہ, تو انہوں نہیں پتا مدینہ بڑے دور ہے. وہ جلا جیسی بہت بڑا عالم نہیں سی, پر جڑے عشق دے جلے ہوندے نا بازی لے جاندے. وہ کہنے لگا مولوی صاحب پروفیسر صاحب واقعی سچ پہ آخدے ہو مدینہ بڑی دور ہوئے گا پر مدینے والا تے بڑا ہی نیڑے. مدینے والا کیوں نیڑے اے گل سمجھنی ہے. اجے تک سی پٹڑی تے پوری طرح چڑھ دے نہیں پہ. بولو اللہ. تجھے انہاں دی مدد نہ کرو, اے آپ بولو نہیں نہیں بھائی. کون پتہ میں بالکل بےمانی کسی نہیں کرنا, میں بھی اللہ دا نام لینا بھی تسی بھی لو جی آج بھی نہیں لینا پھر کدوں لینا جی کل آوے ہی نہیں پھر کی کرو. حضرات توجہ فرماؤ. النبیو 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 اولا فرمایا تو انہوں پتہ نہیں اے او نبی ہے جس کو اللہ نے اے شان دیتی ہے, اے اختیار دیتا ہے, اے طاقت دیتی ہے, اے مرتبہ دیتا ہے. اے جدوں چاہے جتنا چاہے جینے چاہے منن والے لوگ مومنین. النبیو ایک وقت ایک ڈاکٹر صاحب ایک ہی مریض نو دیکھن گے نا, ایک وقت حافظ صاحب یا قاری صاحب ایک ہی سٹوڈنٹ سبق یا سب کی سنن گے نا. بول ہوتے صحیح نہیں یار. ایک ٹائم ہے تسی ایک ہی بندے نال گل کرو گے تو معیار بدل جائے. اللہ نے فرمایا النبیو اولا وچ بڑے بڑے حیران ہون کے بیٹھے نے. زبانہ الاؤ اور سر ماندہ اعلان دی بجائے چھٹاک دی زبان الاؤ تاکہ تمہیں پتہ لگے آج بولن دی قیمت کیے. النبیو اولا بالمومنین ایک خاص نبی دی گل ہو رہی ہے. اے مدینے دے تاجدار دی گل ہو رہی ہے, اے نبیان دے نبی دی گل ہو رہی ہے. اے او نبی ہے جدی یہ شان ہے کہ اے مومنہ نو واری واری نال نہیں, اے اہل ایمان نو انانیاں جانا نالوں بھی زیادہ اپنا قرب عطا کر دیں. یہ نعت خان حضرات آپ کو یہ شعر سناتے ہیں, آتے ہیں وہی شعر سنے ہیں تو جی کلی آتے ہیں وہی جن کو زور لا کے دسو اتنا حصہ تو انہوں آندہ میں نے پتہ ہے. آتے ہیں وہی جن کو یہ رضوانی صاحب نے تو ان بلایا نہیں. یہ رضوانی صاحب دی سنو نا تو جڑے سکتے پہن ہیں. توڑا کی خیال رضوانی صاحب نے سکتے ہیں انہوں نہیں آکھے ہونا بھی آج اب یہ ہیں آئے پھر بھی نہیں. جڑے آئے بیٹھے ہو میں تو احساس دینا چاہنا کہ سائیوں نے بلایا ہے تو تمہیں خالی نہیں بھیجنا. اور مرضی تو اپنی ہے
منہ کھول کے رکھو تاکہ رحمت جب قطرہ آوے تے سدھا تھوڑے اندر سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا اے نبی ہووے جیڑا مومنہ نو انہاں دیاں جانا تو بھی زیادہ اپنا قرب عطا کر چھڑے اور انہاں تے ایک اور بڑا احسان اے بے کہ ایمان دی وجہ تو اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو نبی دیاں جڑیاں ازواج مبارکہ نے نا وہ چونکہ مومنہ دیاں ماما نے اس واسطے 1400 سال بعد بھی اپنی ماں دی خبر تو انہوں کوئی نہیں انہوں تو اڈی خبر کوئی نہیں پر اے او ماما نے جنہاں نے تو انہوں اپنی روحانی فرزندگی وچ لے لیا ہون سرکار دی شان بیان کر دیں فرمایا یا ایوہ النبیو سونیا نبوت دی جھوم مار کے آن والے اور اسے اٹبر اینتے کام بنیرے تے بے کے پریشان نہیں ہوتا چھوڑو ہاتھ اینج ہاتھ کھڑے کرو ذرا اینج ہاتھ کھڑے کرو سارے جزاک اللہ فرمایا یا ایوہ النبیو النبیو ویسے ہی ہر شہری خبر رکھن والا ہے کہ جدوں نبی نو یا ایو النبیو کہہ کے پکاریا فرمایا اے تے جلے کلے نے اے تو عقلوں کورے نے علموں فارغ نے سونیا جڑیاں شانہ آسا تینو نبوت نور دے ذریعہ عطا کی دیا نے اسے دی وجہ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ان عالمین اے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ لمحہ لمحہ دھڑکن دھڑکن نظر نظر کملی والے تو کنٹرول ہے ایک محفل میں نے جان دا اتفاق ہویا جد وچ عیسائی بھی ہے سن یہودی بھی ہے سن ہندو بھی ہے سن سکھ بھی ہے سن ہر مذہب دے لوگ سن تے ڈائیلاگ ایسی بھئی اپنے اپنے مذہب دی تعریف کرو اپنے اپنے مذہب دی رونما دی شان بیان کرو تو میں آکھیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کملی والا ہوئے اے آمنہ دلال ہوئے بیٹھ جائے بیٹھ جاؤ اگلی باری تھپڑ بھی نال لگ سی توجہ رکھو توجہ رکھو جنہوں گفتگو ہو گئی نا ایک بی بی کھڑی ہو گئی جڑے بہت پڑھے لکھے معاشرے ہونا چاہیے رواج ہے کہ تقریراً تو بعد سوال کرن دا موقع دیتا جانا ہے ایک بی بی کھڑی ہو گئی عیسائی سی میں نو کہنے لگی توجہ رکھیں تو اسی ایک دوسرے نصیحت نہ کرو میں ہی کافی ہوں حضرات توجہ فرمائے مجھے کہنے لگی
آپ نے تقریر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میرا نبی جہانوں کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، تو یہ تو بتاؤ نا، یہ جو تم ہاتھ کاٹ دیتے ہو یہ کون سی رحمت ہے؟ یہ کون سی رحمت ہے؟ یہ جو تم کوڑے مارتے ہو یہ کون سی رحمت ہے؟ میں اس کو پتہ کی کیا میں کہ بی بی if the doctor diagnose you the cancer میں کہ تینوں اگر ڈاکٹر کہے کہ تینوں ہو گیا کینسر، اگر تیری انگلی کاٹ دئیے تو بچ جائیں گی، then what you will do؟ پھر تو کی کریں گی؟ کہنے لگی میں انگلی کٹا لوں گی۔ میں کہ یہ بڑا ظلم نہیں ہوئے گا؟ بولو تو صحیح۔ اور رسے ہوئے کروں رس کیا ہے میرے نال تو نہ ہونا رسے ہوئے۔ میں کہ ہوتے تو کیا ہے؟ To cut the hands of the people. It is cruelty. ہوتے تو میرے تو سوال کیتا ہے ہتھا نو کٹنا بڑا ظلم ہے، کوڑے مارنے بڑے ظلم ہے۔ میں کہ ہوں تو کہہ رہی ہیں کہ میں انگلی کٹوا لوں گی، ہاتھ کٹوا لوں گی۔ میں کہ میرا نبی واقعی رحمت للعالمین ہے کہ اس نے معاشرے دے اندر چوری نو کینسر سمجھ کے کٹ دین دا حکم دے دیا۔ یہ ماحول ایسا بنا دیتا جائے، تقریر میں نہیں کرنی ہوں، میں تو پٹڑی سے چڑھا دیتا ہے، صرف میں تھوڑا جا تو تکا لانا ہے، ان تھوڑے دریاج ڈکن دا خطرہ کوئی نہیں اور ریت پھسن دا بھی خطرہ کوئی نہیں، کیونکہ تانوں میں لائن تے چڑھا دیتا ہے اور یہ دے انجن نے آگے بھی تے پیچھے بھی تے گڈی دا سٹاپ جنت تو پہلے ہے ہی کوئی نہیں، ایک دھکا لگ گیا تو سیدھے جنت جا کے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں ایک جگہ دے گیا تو میں نے کہا یہ حق بہت سچ بہت کہ مطلب ہے۔ میں کہ ہاتھ رکھو بھائی جیسے کوئی درد، تسی بھی سارے بیٹھے ہو، جیسے کسی درد شرد کوئی ہے، بیماری دا اثر کوئی ہے، اینج ہاتھ لا لو، نک کان ہاتھ پیر گوڈے گٹے جتھے کسی نے کوئی درد تکلیف ہے نا ہاتھ لا لو۔ اس کے بعد جتنا زیادہ اللہ کا نام لے لینے جی اگلے 5-7 منٹ فیصلہ ہو جائے گا، نہ ٹیکہ لانا پائے گا، نہ گولی کھانی پائے گی، نہ پھوک مارنی پائے گی، تو سائیاں دا فیض آ جائے گا۔ کہنے لگے حق مودا کے مطلب ہے؟ میں کہ حق کہنے نے اللہ دی شان حقانیت تے با نال کہ ہو اللہ، حقانیت اللہ دے نال، جب تم کہنے حق با ہو تے سچ بھی اللہ ہی ہے تے حق بھی اللہ ہی ہے۔ اے جڑا مرید بندا نا تے مرید بنے صادق تے اگوں مرشد ہوئے کامل تے اکھاں دا ہوئے سودا تو دیدار دا نور ہوئے سب پہ ڈنگدہ بول کے دسنا ہے، اب پورے گروڑ کے اندر آواز جانی چاہیے۔ مرید ہوئے صدیق اکبر بول کے دسنا، مرشد ہوئے کملی والا، سب ڈنگدہ ہوئے صدیق اکبر دیاں اکھا ہون نبی دے چہرے تھے۔ عارفہ دے بادشاہ نے فرمایا اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد دیکھ نہ رجا ہوں، لونوں دے مل لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہوں، اتنا ڈیٹھے ہوں میں نے صبر نہ آوے میں ہور کی دیول بجا ہوں۔ حالانکہ مرشد دا دیدار، مرشد دا دیدار باہو
مینوں لاکھ کروڑاں ماں نو محبت دی نظر نال ویکھ لو نا ایک حج دا ثواب ہے. اور ضروری نہیں کہ ماں بڑی نیک ہوگی. بولیا ہے نہیں نہ بولیا ہے. اب پولیس آئی ہوئی ہے بول پہ تو لے جانا ہے اس میں. حضرات توجہ فرماؤ ماں ہے نیک ہووے یا نہ ہووے انہوں محبت نال ویکھو گے ایک حج دا ثواب. 2 باری ویکھو گے 2 حجاں دا ثواب. تے جڑا سرنے والوں کو لے کے پیر دے نہ مت اندروں باہروں اللہ دا پیارا ہوگے اور نبی پاک دی سنت دا پابند ہوگے اور قرآن دا عامل ہوگے اور عشق رسول دے سیرے ہوگے ہون اسے نو مرشد آتا. حضرات توجہ فرماؤ اس مالک و خالق نے توانوں تے میں وہ نبی عطا کیتا ہے جنہاں سارے جہانہ واسطے رحمت بن گیا اور خوش نصیبی تواڈی آیا سارے واسطے. میں بڑی خاص گل ہون کرن لگا آیا وہ سارے واسطے تے تواڈے وچوں بھی کئیاں نوں سمجھ نہیں آئی. کئیاں سمجھ آ بھی گئی ہے نا. داڑھی تے رکھ لئیے پر کردار داڑھی والا نہیں ہے. نمازاں تے پڑھتے لیکن یہ بھی ایک ادا ہے نا کملی والے دی جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حاجی صاحب جے تسی مسجد جو گھر جانے ہوئے ہیں رستے میں جڑا ملے انہوں نے ہنس کے ملے. گھر جاؤ تے گھر والے نے غصے نہ کڈو ہاس کے ملو. ہوں پتہ کی ہو حالت کی ہو گئی. مسجد میں جائیں تو فرشتے یا اللہ بابا جاسی واپس گھو تے جے گھر جان بابی ہو رہی تے گھر والے یا اللہ اے بابا مسیحے کدو جا سکے. یار جو 5 وقت جنت کی سیر کرتا ہو جو 5 وقت مدینے کے تاجدار نے باہر نہیں جانا بھائی بٹھا دو اس کو باہر نہیں جا سکتا تے ہے بھی چنگا بھلا سیانا تے تھپڑ دے لائق بھی ہے. توجہ فرماؤ دوستو گالے وے اسی تے تواڈے نال پیار ہی کرنے ہیں ساڈی مار وچ بھی پیار ہے. اے تھپڑ اصلی نہیں اے پیار والا تھپڑ ہے. چپ جی منن والے لوگ اب مٹی وچ پانی پاؤ نا تو چکڑ بن جائے گا. تسی ریت وچ رہندے ہو تانوں پتہ ہے ریت کیڈی لجپال ہوندی ہے. دریا آ جائے تامی وچ ہی سما جائے. حضرات میری گفتگو دا بالکل چھوٹا جا کے حصہ رہ گیا. ایک گل تو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے جڑا نبی سانوں دیتا ہے نا صرف اس واسطے نہیں کہ ساڈا نبی ہے تو اسی تعریفاں کرنے ہیں. بندہ عیسائی انہیں کتاب لکھی دنیا دے 100 بندے جڑے بڑے بڑے انہوں نے کارنامے کیتے ہوئے نے اس نے سب تو اتے تیرے تے میرے نبی کا نام لکھا. اس کو پوچھا گیا تو عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لکھیا اتے؟ اس نے کیا دل تے میرا بھی یہی سی
کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام اتے لکھا، پر جدوں میں ویکھیا نا بھئی عیسیٰ علیہ السلام بھی تعریفاں کردا پے تے اس جنے دی پے۔ حضرات آیا کملی والا سارے واسطے، مقدر تیرا تے میرا۔ ایک دفعہ محبت نال بول کے لکھو، اجے تھوڑی زور ہے، بچائی بیٹھے ہو۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بے شک اللہ نے ایمان والیاں تے مومنین تے احسان کیتا۔ مولا کی احسان کیتا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا۔ کیڑا رسول؟ فرمایا رسولا من انفسہم، ہے انہاں وچوں، لیکن کوئی بھی انہاں وچوں ایسا نہیں جڑا اس جیسا ہو گیا۔ یہ انہوں نے خرچہ توڑا ہویا ہے، پھر تو انہوں زیادہ سواد آنا اور خرچہ پر آیا ہے تو ان مصیبت بنی ہوئی ہے کہ یہ بھی سوچتی ہو سن یار میں مفت و مفت سارا کچھ لٹتا پیا تے بابے نے زمانے نو کچھ ملنا چاہیے یار۔ جس بستی وچ جس علاقے دے اندر انجھے مخلص لوگ موجود ہون یار، او دی قدر کرنی چاہیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ بولتا ہے تو رب کے قرآن کی آیتیں بنتی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، ویکھ دے تے پاک ہی کر چھڑ دے بندے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایدی صحبت معیار ہے کہ علم بھی دیندہ ہے، حکمت بھی دیندہ ہے۔ فرمایا نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، دوسرے مقام سے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها۔ علی نو فرمایا دروازہ ہے، میں شہر تے دروازے دا یہ حال ہے کہ انہوں مدبر قرآن نہ منیے تے ایمان نہیں مکمل ہو۔ اب ماحول چکے کسی سکول میں کوئی قرآن پڑھاتا ہے، بولو اسکول کوئی قرآن پڑھاتا ہے، کالجیں بولو بولو تاکہ میں کو کچھ چاہ نہیں پاتا۔ بالکل جی کنجوسی تو لگ بن لے ہیں۔ فرمایا کملی والا او لجپالے، او کریم، او عزیز، او حریص، او رؤوف، او رحیم۔ اے رؤوف اور رحیم، عزیز، اے ہیں صفتاں اور اے ہیں نام اللہ دے تے انہاں نامہ دا حسن اللہ نے مدینے والے وچ بھی بھر دیتا ہے۔
صرف اس واسطے کہ تھوڑی امید نہ ٹوٹے، تھوڑی توجہ مدینے والے وال رہے۔ حاتم تائی کا پوتا ملنے آیا امام زین العابدین سے، ڈسکشن شروع ہوئی تو امام زین العابدین نے فرمایا سنا ہے تمہارے دادا کا نام سخاوت کی وجہ سے مشہور ہے، تو کیا تمہیں خبر ہے کچھ اس کی سخاوت کا معیار کیا تھا؟ کہنے لگا ہاں، میرے دادے کا جو محل تھا اس میں 12 دروازے لگے ہوئے تھے، اور اس کا اعلان یہ تھا جو ایک دروازے پہ آئے، دوسرے پہ آئے، تیسرے پہ آئے، 12ویں پر بھی آئے تو اس کو دیا جائے، نہ کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا سنو پھر میرے نانا جان کی سخاوت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا میرے نانا جان کا دروازہ تو ایک ہی تھا، لیکن جس کو دیا اتنا دیا کہ کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرے دوستو، چونکہ ہم ہیں ماننے والے، کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کیا ماننا ہے۔ بزرگاں دے آستانے تے جے تسی لوگ جاندے ہو، درختاں نال کپڑے دیا لیراں تسی بن کے آ جاندے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی قبر شریف کا طواف کر لے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی قبر شریف میں سجدہ کر رہے ہو، چلو تسلیم بھی کرتا اسے، پر پتہ ہی کوئی نہیں کرتے کیوں پہ ہیں۔ ایک بندہ آگے جی اس نے کہا جی حضور یہ لیٹ کٹوانی ہے، میں نے کہا میں نائی تو نہیں ہوں بھائی۔ اب اس غریب کو پتہ نہیں تھا، مجھے بعد میں خیال ہے میں نے نائی بلوا کے اس کی لیٹ کٹوا دی۔ اس نے وہ چاندی وغیرہ کوئی یا کوئی جو بھی لیٹ کٹوانے کے لیے کچھ نظر آنا، جب دیا نا تو مجھے اس وقت سمجھے بھی جنیا نے، بیلیاں نے، ملنگا نے کم سے ہی دکھایا ہے، لیٹ دے بہانے بھی لٹنا ہے۔ تو ہمارا دین لٹوں والا نہیں ہے۔ منت بھی منڑی جی سونی چج نہیں من رہی یار۔ پتہ میں کیا کہتا ہوں، میں نبی کے عاشقوں سے پتہ کیا کہتا ہوں، باہو کے عاشقوں سے پتہ کیا کہتا ہوں۔ تمہاری بستی میں بھی تو کوئی یتیم رہتے ہوں گے نا، جو چادر تم نے منت مانی ہوئی ہے نا، تمہاری طرف سے ہر سال میں چادر چڑھا دیتا ہوں سارے باہو کے عاشقوں کی طرف سے۔ تم اس چادر کو وہاں جا کر چڑھانے کی بجائے ویسے آ جانا، اس چادر کی بجائے ان پیسوں سے باہو سرکار کو متوجہ کر کے یہ عرض کر کے کہ اے سخی، تیرے نام کی جو چادر کی منت میں نے مانی تھی نا، اس سے میں اپنی گلی کے وہ فلاں یتیم بچوں کو کپڑے لے کے دے رہا ہوں۔ آپ کے گاؤں میں کوئی مدرسہ ہو نا، تو یا سخی سلطان باؤ، یا غوث پاک، جو منت میں نے آپ کی محبت میں مانی تھی، اللہ کی رضا کے لیے مانی تھی، میں اس معصوم بیٹی جس کا باپ مرا ہوا ہے، جس کی ماں بیوہ ہے، لوگوں کے برتن مانج کر اپنی بچی کے جسم کو ننگا ہونے سے بچاتی ہے، اے میرے مرشد، میں تیری منت کو اس بیوہ عورت کی اس بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑوں کی صورت میں دے دوں۔ مزاورہ نو ادھی قیمت جو چادرہ بیچنی ہیں پونی، انہوں نے بھی تسی مصیبت نہیں پایا ہے۔ دین کو سمجھو، رسول اللہ کا دین تیری اور میری خواہشات کا نام نہیں ہے، کملی والے کا دین
یا اللہ کی رضا کا نام ہے یا مصطفیٰ سے وفا کا نام؟ یہی اہل سنت کا شیوا ہے. بڑی انتظامیہ بھائی، کمال انتظامیہ. اے باہر جڑے ہیں نا ہون ایک سوٹا لے کے نا ایک ایک انہاں دے مخرج لاؤ ہون بالکل پیار دے لائق نہیں. تو اسی بھی جم کے چھوڑ دیتے ہیں، سنبھالے کرو. سبحان اللہ، کوئی بات نہیں. تیرے آکے نہیں تو ملنگ آدمی ہے تو بہ جاتے. خیر خیر کچھ نہیں یاد دیتا، اے تیری عزت کر دینے. بہ جا سونے، ہاں بہ جا. خبردار میں یہ سنبھا ان کو جا کیا کرو. نہ کچھ نہیں آتا. اب میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب آخری بات سن لیں، سنیں آخری بات. ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے اور اس کو بچانے کا طریقہ کیا کیا. اب مجھے بتائیں یہ جو آپ نے رکھے ہوئے جانور، گائے، بھینس، گدھا، گھوڑا، انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہو یا باندھتے ہو؟ کیوں؟ گارے ویچ کیوں باندھتے ہو؟ چور رسہ کھولنا کیڑا ہوگا. اب یہ بات سمجھنی ہے آپ نے، یہ بات سمجھے نا. روز کھول دے ہو، روز بندے ہو، اجی تک تم پتہ کوئی نہیں بندے کیوں ہو. جانور نو اے احساس دلان واسطے کہ تینوں بنے تینوں بھکھا نہیں مرن دیا. کوئی جانور آج تک کلے تے بجے ہوئے بیماری نال مر جائے اور بات ہے، بھوک نال مرد ہوئے میں نہیں دیکھے. جن کا کوئی ہوتا ہے نا وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ یہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو قرآن کے نور سے فیض یاب کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اب میں بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں. شاید آپ کو احساس نہیں ہے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ڈانٹ سکتے ہیں، گالیاں دے سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، پھر بھی بچے سنبھلتے نہیں ہیں. کیونکہ ماں کی گود سے لے کر مسجد کی دہلیز تک، سکول کی عمارت تک ان بچوں کو سب کچھ آپ سکھا رہے ہیں. گالیاں بھی سکھا رہے ہیں، جھوٹ بھی سکھا رہے ہیں، لیکن قرآن کون سکھا رہے ہیں؟ اب میں بالکل بات کو مختصر کرتا ہوں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. آج کی بیٹی کو قرآن کی قاریہ بنا دو، جب کل ماں بنے گی تو آپ کے بچے کو تربیت لینے کے لیے کسی اور مدرسے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر آپ کے پاس انتظام ہے تو پھر ماڈل ہمارے سامنے موجود ہے. میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں
جب اپنے جوان شہزادے شبیہ رسول امام علی اکبر کو پیش کیا ہوگا، اٹھتی جوانی، آن محمد کی اٹھتی جوانیاں، غازی عباس کے قلم ہوتے ہاتھ، ابو بکر بن علی، عمر بن علی کی شہادت پیش کر کے میں صرف ایک خطبہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں آقا حسین جو انہوں نے حسینیوں سے فرمایا۔ جتنے خطبے آپ نے دیے یزیدیوں کو دیے ہیں، اور ہر خطبے میں آپ نے یزیدیوں کو آفر کی کہ جنت لے لو، حق کا ساتھ دو، لیکن جب آخری خطبہ یزیدیوں کو دیا نا، اور یزیدی لشکر کا سردار حر بن یزید ریاحی یزیدیوں کو چھوڑ کر حسینی بن گیا، اس کے بعد کوئی خطبہ آپ نے یزیدیوں کو نہیں، اس کے بعد کوئی آفر انہوں نے یزیدیوں کو جنت کی نہیں دی، کیونکہ جس کو جنت میں لانا تھا وہ آ گیا تھا۔ اب جو خطبہ انہوں نے دیا نا وہ حسینیوں کو دیا، بولے، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا دیکھو میں تم سے راضی ہوں، حسینیوں سے فرمایا میں تم سے راضی ہوں، اور جنت کے ٹکٹ کی بھی تمہیں آفر دیتا ہوں، اور اس بات کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ لڑائی میری اور یزید کی ہے، میں نے بیعت کرنی نہیں، اس نے مجھے زندہ رہنے نہیں دینا، تم مفت میں مارے جاؤ گے، لیکن حسینی ہوں تو ایسے۔ انہوں نے جواب میں پتہ کیا کہا؟ یا حسین، اب میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بولے، کیونکہ میں نے تو اپنی تقریر آلموسٹ ختم کر دی ہے، اب آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کس محفل میں بیٹھے ہو۔ حسینیوں نے جواب میں کہا یا حسین، اللہ آپ کے بغیر زندہ رہ کر کرنا ہی کیا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حضور والا اگر ہمارے ہوتے ہوئے آپ پر تیر چلے تو ہم برداشت کیسے کریں؟ آپ دیکھیے حسینیت کیا ہے، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اصل حسین، میرے آقا حسین نے سر سجدے میں کٹا دیا۔ اگر یہ حسینیت ہے تو آپ میں جتنے لوگ نماز سے غفلت کرتے ہیں آپ کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے مت پتہ، پیر ہو یا مرید، بے نماز اپنے آپ سے پوچھے وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے، یہ بتا۔ تھوڑا سا تم نے اللہ اللہ کی ہے، تمہارے چہرے پہ نور آ گیا ہے، اور جس باہو کی ہر سانس میں اللہ کا نام رہتا ہے۔ اب آپ ذرا اپنے آپ کو چیک کریں، میں نے کہا تھا 10 منٹ کے بعد میں آپ کو پوچھوں گا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جہاں جہاں درد تھا ہاتھ لگا کے دیکھیں، جن کا درد ختم ہو گیا ہے، جن کو سکون آ گیا ہے، جن کو سرور آ گیا ہے، جن کی بیماری نہیں رہی، ہاتھ لگا کر جن کو فیض ہو گیا ہے، اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر، دائیں بائیں پیچھے دیکھیں پیچھے مڑ کر پیچھے دیکھیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو ہمارا دین کتنی عزت والا دین ہے، اللہ کا نام کتنا پاک نام ہے، تو بیماری پاکیزگی تو نہیں ہے نا، بیماری جنات جادو۔ ابھی 10 ربیع الاول کو مسجد حسین جو دربار شریف پر میں نے بنائی ہے،
25 एकड़ में ہم نے وہاں محفل میلاد کی. تو مجھے سرکار نے فرمایا اعلان کر دو جتنے جادو جنات والے آ جائیں ادھر ہی جل جائیں گے ہر چیز. کوئی کسی قسم کا حاضر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, بس کہہ دینا تم جادو جل جائے گا, جنات قید ہو جائیں گے. میرے دوستوں تو حسینیت کیا ہے؟ سر سجدے میں کٹایا جائے. اور پھر حسینیت کیا ہے؟ کٹا ہوا سر نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی تلاوت ہی کرے. اب کتنے لوگ بیٹھے, سب عاشق لوگ بیٹھے, اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں, پیر و مرشد کے ہاتھ چومنے والے ہیں, نعرے لگانے والے ہیں, اپنی فصلوں سے حصہ دینے والے ہیں, مدارس کی مدد کرنے والے ہیں. لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ, یہ جو بچے تمہارے بچے, ان کو تم نے کیا دیا ہے؟ کوئی فوت ہو جائے تو قرآن پڑھتے, عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے مرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی. یہ عقیدہ ہوتا ہے. اسی عقیدے کے ساتھ بیمار کی شفا کے لیے آپ قرآن سے مدد مانگتے ہیں. تو مجھے ایمانداری سے بتائے, جو قرآن پڑھنے سے پڑھانے سے بیمار کو شفا مل جائے, مرنے والے کی مغفرت ہو جائے, تو جب یہ زندہ لاشیں یہ چلتے پھرتے مردے اس قرآن کو اپنے لیے پڑھیں گے تو زندگی کا معیار کیا بن جائے. میں آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, باہو کا بیٹا ہوں, غازی عباس کی نسبت خون رکھتا ہوں, میں سوال کرتا ہوں, ہم نے تو کربلا سے قربانیاں شروع کی ہیں, بتاؤ تم اتنے ظالموں نہیں کر سکے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن ہی بنا دیتے. کل مرنے والے باپ کی نماز جنازہ اگر اس کا اپنا حافظ قرآن ڈاکٹر, وکیل, SHO, جج, جنرل بیٹا پڑھا رہا ہو, آپ کے پلے ہے کیا؟ مجھے بتایا نا ذرا. کل موت آ جائے, آج رات کو موت آ جائے, زمین کا مالک کوئی اور بن جائے گا, گھر کا مالک کوئی اور بن جائے گا, 4 مہینے کی عدت کے بعد بیوی کسی اور سے نکاح کرنا چاہے گی تو کر سکتی ہے. تمہارے پلے کیا آیا؟ میرے بھائیوں, میں نے مسجد حسین میں اتنی وسعت کیوں رکھی ہے؟ یتیم تو ہیں یتیم, غریب تو ہیں غریب, مگر مجھے تو لگتا ہے آپ جیسے باپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بچے بھی یتیم ہیں, کیونکہ آپ ان کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں. مدینے والے کا نوکر کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ انہیں حسینی کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ آپ آئیں میرے پاس. ویسے میں مسجد کی جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. مسجد حسین کا نقشہ دیکھیں, ماڈل دیکھیں, اور پھر فیصلہ کریں. یہ ذرا سی سڑک ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, کتنا شور کر رہے ہیں آپ, تو آپ کے تو دل کا معاملہ ہی خراب ہو چکا ہے. مسجد کی زیارت کریں, سنیں, فیصلہ کریں. اور میں آج اس لیے اسپیشل آیا ہوں کہ میں آپ کو دعوت دوں کہ آپ اپنی بیٹیاں جن کے پردے کی میں ضمانت دیتا ہوں, جن کی عزت و عصمت کی میں ضمانت دیتا ہوں, 3 مہینے کے بعد آپ کی وہ بیٹی جو میرے سلطان کے لنگر پر آقا حسین کے مشن کے لیے 3 مہینے مسجد حسین میں گزارے گی نا, 3 مہینے کے بعد وہی بیٹی آپ کی آپ کے گاؤں میں, آپ کے محلے میں آ کر عورتوں کی مجلس قائم کرنا تم,
وہ تمہیں بتائے گی قرآن کیسا پڑھتی ہے، نعت کیسے پڑھتی ہے، دعوت دین کیسے دیتی ہے۔ اور آپ کے وہ بیٹے پرائمری پاس، مڈل پاس، میٹرک پاس، ایف اے پاس، ایف ایس سی پاس، ماسٹرز تک کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، یونیورسٹی کی ڈگری لے کر دوں گا، باعزت ملازمت بھی دلواؤں گا۔ تمہارا وہ بیٹا جو وہاں پڑھ کے آئے گا وہ بے روزگار نہیں رہے گا، تمہیں کسی ایم این اے کے پاس، ایم پی اے کے پاس، کسی وزیر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، تجھے نبی کے نوکر کے در سے ہی فیض مل جائے گا۔ آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ ضلع خوشاب ہے، ضلع بکر ہے، ضلع لیا ہے، ضلع جنگ ہے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ ضلع سرگودا ہے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میرے باہو کے قریب رہتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ کے گھر میں بھی ایک ماں رہتی ہے نا، تو اس کو جتنا آپ سے پیار ہے، ساتھ والے گھر کے بچوں سے پیار ہوگا نہیں، لیکن باہو بھی رحمت للعالمین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، مرشد بھی رحمت للعالمین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم کس کے بیٹے ہو، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کی بیٹی ہے، جو آئے گا حسینی بننا چاہے گا ہم تن من دھن لگا دیں گے۔ یہ سنیے گا، بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری متعز اللہ علیہ نے اٹھائی۔ انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی، فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی۔ غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی قربت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو، اسے قرآن کے نور میں بسے رحمت، یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں۔ غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے، میں 6th کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ اب میں 7th کلاس میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں بہت اچھا نظام ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے اور ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں۔ میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے۔ چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا۔ وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ اس کے
चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सकत न होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अब्बू बहुत हो चुके हैं, मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहा नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी फ्री लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज फ्री लेकर देते हैं। जहाँ हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ, मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। अब हजरात मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या जिन बच्चों के बाप मर जाते हैं उनके साथ यही सलूक नहीं होता? उनकी जायदाद, यतीम बच्चों की जायदाद पर सगे चचा कब्जा नहीं कर लेते? वो मासूम बच्चे और बच्चियां दर दर की ठोकरें खा लेते। हम इस कदर दीन से दूर जा चुके हैं तो हमने एक रास्ता इख्तियार किया। हर पीर सबको पैसे चाहिए, हर आलिम को पैसे चाहिए, लेकिन अल्लाह के फजल से आप जब मुरीद बनकर आते हैं, आशिक़े बाहू बनकर आते हैं, आप जो नजर न्याज हमारे हाथ में रखते हैं, हालांकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका, ज़कात ये गरीब का हक है, मिस्कीन का हक है, लेकिन हदिया नबी के घर का हक है। हमने तो वो हक भी इन्हीं यतीमों पे खर्च करने का इरादा रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। आपके दिए हुए नजराने, आपकी मोहब्बतें हम तो इन्हीं यतीमों पर खर्च करते हैं। मुझे बताइए, ये पीरी मुरीदी क़यामत के दिन तुम्हारी इज्जत का बायस बने और तुम्हें पुकारा जाए कि हुसैनी आ जाए और आपको हैरत लगे कि मैं कैसे हुसैनी बन गया, मैंने कौन सा ऐसा काम किया। पता चले कि वो जो फुला मौके पर पीर मुर्शिद की बारगाह में तुमने नजराना पेश किया था, वो तो मस्जिद हुसैन में लग गया था, वो तो मस्जिद हुसैन में पढ़ने वाले यतीमों पे लग गया था। तो खुदा के लिए सोचिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 10,000 बच्चे भी अगर आ जाए तो फिर भी बहुत सारे आपके बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ सकेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने इलाके में एक ऐसा इदारा बना दें जहाँ बच्चियों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी एफिलिएशन मैं देने के लिए तैयार हूँ। यूनिवर्सिटी की डिग्री यहाँ से आपको मिलेगी। मर जाना है, सब कुछ छोड़ के चला जाना है, पास कुछ भी नहीं होगा, खाली हाथ जाओगे। और अगर कुछ सौदा मौला से कर लो, मदीने वाले से कुछ सौदा कर लो, तो मेरे भाइयों ये सस्ता है, महंगा नहीं है। तो आज ज़ाहिर मैं सिर्फ पनीर ही लगाने के लिए आया हूँ। आज मुहिब्बुर के दोस्तों से भी बात हुई है, तो मैंने इनसे पूछा, यार तुम तो मुहर्रम में बड़ा जलसा किया करते थे, तो कहने लगे अब नहीं करते। वो जो लोग चले गए दुनिया से, उनकी रूहें भी शायद पुकारती होंगी कि मुहिब्बुर में रहने वाले सो गए, गरोट में रहने वाले सो गए, नए नए फिरके बन रहे हैं, आपकी नस्लें बिगड़ जाएंगी, आपकी औलादों को रास्ता नहीं मिलेगा। क्या वक्त नहीं आ गया कि आज आप ये फैसला करके उठे कि नहीं, जिएंगे तो खुदा के लिए, तो मरेंगे तो सरकार मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। मैं आखिर में एक दो नुस्खे आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको घर बैठे लाखों का नहीं करोड़ों का नूर मिलता रहे। ये सबक, पहला सबक नंबर 1, आपने अपने घर की हर शाम का कुछ वक्त इस शान के साथ गुजारना है। घर आपका हो,
تصور مدینے کا، چٹائی بچ جائے اور اس کا نام رکھ لیں دسترخوان درود و سلام۔ عقیدہ کیا؟ ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سب۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ آذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ توجہ نہیں ہے؟ ایک منٹ بیٹھ جائے، جب میں کہوں گا اشارہ کروں پھر اٹھیے گا، بیٹھ جائیے، تھوڑا سا ڈسٹربنس نہ کریں، تھوڑا سا تصور بنائیں۔ ہم یہاں سے پڑھیں، بھئی میری سماعت بھی اس کے بغیر کوئی کام نہ کر سکے، اور نبی کی سماعت بھی ایسے ہی سمجھی جائے تو پھر ایمان کیا ہے؟ عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ مجھے کہنے لگے آذان کے ساتھ لکھا کہاں ہے؟ کس صحابی نے آذان کے ساتھ درود پڑھا؟ میں نے کہا بھائی جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بات کا جواب تو دینا، یہ آذان کیوں دی جاتی ہے؟ کہ لگا لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو یہ بلاوا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی نماز میں ہوتا کیا ہے؟ بہت بڑی بات کہنے والا ہوں، آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ نماز میں ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگا جی نیت ہوتی ہے، پھر اس سے پہلے وضو بھی کیا جاتا ہے، پاک جگہ کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر تکبیریں بھی کہنی پڑتی ہیں، پھر ثنا پڑھنی پڑتی ہے، پھر فاتحہ شریف پڑھنی چاہتی ہے، پھر قرآن کی سورت ملانی پڑتی ہے، پھر رکوع کیے جاتے ہیں، اللہ کی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، قیام کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا سلام پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا درود بھیجا جاتا ہے۔ میں نے کہا درود میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا درود میں نبی پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، ان کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، نبی کی آبا و اجداد پر، آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تم تو بھی کہہ رہے تھے کس صحابی نے پڑھا، کس صحابی نے بھیجا؟ ارے بھائی جب اذان ہے ہی نماز کے لیے، اور نماز میں نبی پر سلام بھیجنا واجب بھی ہے، تو پھر تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے نا، اگر نبی سن سکتا ہے تو نبی کو اللہ سلام بھجوا رہا ہے نا۔ تو فخر کرو یار اپنے اہل سنت و جماعت ہونے پر، یا رسول اللہ کے نعرے پر فخر کرو، اللہ والوں کی محبت پر فخر کرو، ناز کرو۔ تو آپ نے ہر شام مدینے والے کے نام کرنی ہے اور دسترخوان درود و سلام سجانا ہے۔ اب جو بات کہنے والی ہے، باپ بھی بیٹھ جائے، بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں، آواز آواز آواز، کوئی بچے نہیں آتے۔ آج آپ کو بڑا ہونا پڑ گیا، آپ جب آئے تھے تو بچے ہی تھے، اب آپ بچے نہیں رہے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، مدینے والے کے عاشق ہو گئے ہیں، اب لائن سیدھی ہو گئی ہے، عقل آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے، سوجھ بوجھ آ گئی ہے، نبی کو ماننے کا سلیقہ بھی آ گیا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، باپ بھی بیٹھا تھا، بیٹیاں بھی بیٹھی، گانے نہ چل رہے ہیں، نغمے نہ گونج رہے ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹیاں، ماں بھی، بیٹے بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی، اور وہ بہو بیٹیاں بھی جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے۔ اب تصور مدینہ میں ڈوب کر
یہ عقیدہ بھی بنا لیجئے، میں سو جاؤں، میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور زندگی میں وہ رات آ جائے، درود پڑھتے پڑھتے پردہ اٹھ جائے، نبی آ جائے، لائن میں لوگوں کی باری آ جائے، جب بھی کوئی فوت ہو جائے نا، سارا کچھ کرو، محفلیں بھی رکھو، لنگر بھی کھلاؤ لوگوں کو، لیکن ایک آدھ دفعہ نہ میرے کہنے پر 1.25 لاکھ درود شریف ضرور پڑھا لینا۔ پڑھنے والے پڑھانے والے سب کو فیض ہو جائے گا۔ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک مدینے والے کی زیارت کریں۔ تو اب یہ درود شریف آپ آدھے گھنٹے کے لیے پڑھیں گے، جناب سارے گھر والے پڑھ رہے ہیں، تصور مدینہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ درود شریف کتنا ہوگا؟ 500 کوئی پڑھ لے گا، 2000 پڑھ لے گا، 5000 پڑھ لے گا۔ اور یہ درود پاک اگر آپ ایک نمبر اب دے دیں، نمبر یہ آپ نے ہاتھ نہیں بڑھانا، یہ آپ کو خود دیں گے، یہ نمبر ہے درود والا۔ آپ کا موبائل اگر آج رات ہی مسلمان ہو جائے کیسا ہے؟ بڑے بڑے اسلامی کام ہوتے ہیں نا موبائلوں پہ، رحمانی کام بھی تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا موبائل مسلمان ہو جائے اور ہر رات کو آپ کے گھر سے 10,000 2000 5000 درود شریف مرکز درود پر آ رہے ہیں، جہاں ہمارے پاس روزانہ 35 کروڑ درود جمع ہوتا ہے۔ 35 کروڑ۔ اب مجھے بتائیے جب آپ کا 10,000 2000 500 درود اس 35 کروڑ میں شامل ہو تو برکت کا عالم کیا ہوگا؟ نوست کہاں رہے گی؟ تو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے 35 کروڑ درود کا نور ملتا رہے گا۔ حضرات میں انشاءاللہ بہت جلد، بھئی محب پور والے پکے ہو نا، بولو جو محب پور والے ہاتھ کھڑا کریں، یہ محب پور سے آئے، گروٹ والے دیکھ لو کتنے، میں صرف آدھا گھنٹہ رکے ہیں رستے، آدھے گھنٹے کا اثر دیکھ لو۔ انشاءاللہ اگلا بڑا اجتماع میں ان کو دے رہا ہوں۔ مزہ تب ہے جب وہ صرف محب پور کا جلسہ نہ ہو، خوشاب سے لے کر نور پور تھل تک ہر طرف سے قافلے آ رہے ہوں اور اعلان یہ ہو رہا ہو کہ آج نبی کا عشق بٹنے والا ہے اور باہو بانٹنے والا ہے۔ حضرات انشاءاللہ آپ سے ملاقات بہت جلد ہوگی۔ کل اور پرسوں 2 دن بھی میں دربار شریف پر ہوں۔ میرا اعلان ہے، بڑا واضح اعلان کر رہا ہوں، بڑے سے بڑا مست جن، کوئی جادو جس کا کسی کے پاس توڑ نہیں، میرے باہو نے چونکہ اعلان کر دیا، وہیں قید کر دیا جائے گا، وہیں جلا دیا جائے گا جادو کو۔ کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، جب میں ہوں گا، اس پر نمبر لکھا ہوگا، آپ جب آنا چاہیں پہلے رابطہ کریں، پوچھیں۔ اب جیسے میں آج یہاں بیٹھا ہوں، اگر کوئی وہاں مجھے ڈھونڈے گا تو میں تو نہیں مل سکوں گا، تو پہلے پتہ کر لینا ہے۔ جتنے پرانے مرید سلطان العارفین حضرت سلطان بہو کے بیٹھے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ۔ اب اگر یہ جتنے آپ ہیں، اگر آج صرف 2